يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ قبر ایک ایسا لفظ ہے جو خوف پیدا کرتا ہے۔ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس میں موجود لذت سے واقف نہیں ہیں۔ بے شک قبر کی راحت اس دنیا کی کسی بھی لذت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن موت کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ اسے سفید ریشم کے ٹکڑے میں ڈال کر جنت کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس سے زیادہ میٹھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اس کی روح سے پوچھا جاتا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے؟ کہا جائے گا، اسے آرام کرنے دو، وہ ابھی دنیا کے مصائب سے آیا ہے۔ قبر یا برزخ انسانی وجود کا تیسرا مرحلہ ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ ماں کا پیٹ ہے، جہاں بہت تنگی ہوتی ہے اور 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ یہ دنیا ہے، جہاں ہم بڑے ہوتے ہیں، اچھے برے کی پہچان سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز خوشی دے سکتی ہے اور کیا چیز ہمیں تکلیف دے سکتی ہے۔ تیسرا حصہ قبر یا برزخ ہے، جو اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں جنت اور دوزخ شامل ہے۔ اس کے بعد کوئی اور حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم فی الحال جس چیز سے متعلق ہیں وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ دنیاؤں کے درمیان برزخ کا حصہ، یہ اگلی دنیا کے مراحل میں سے پہلا ہے۔ اس میں روحیں 2 گروہ میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک گروہ کو سزا ملتی ہے اور وہ قید ہوتا ہے، اپنی سزا کی وجہ سے ہر چیز سے دور، جیسے کہ ایک دوسرے سے ملنا یا ملاقات کرنا۔ دوسرا گروہ راحت میں ہوتا ہے، اور ہم ان خوش رہنے والی روحوں کے بارے میں بات کریں گے۔ خوش رہنے والی آزاد روحیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، دنیا کی باتیں کرتی ہیں، ہر روح اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسے خواب دیکھے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا ہی خواب صالح بن بشیر نے ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے عطاء السلمہ کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اس دنیا میں ایک طویل عرصے تک تکلیف اٹھائی۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اس کے بعد طویل عرصے تک چلنے والی خوشی اور نہ ختم ہونے والی لذت ملی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے نعمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ راحت والی روحیں موت کے لمحے سے ہی اس حالت سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں، جب مومن مرنے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں، لیکن پاس کھڑے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ روح اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین ہوتی ہے اور آرام سے جسم چھوڑ دیتی ہے۔ پھر فرشتے اسے آسمان پر لے جاتے ہیں، جہاں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ آسمان کے فرشتے اور نیک روحیں اس خوشبو کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے رشتہ دار اور قریبی دوست جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے دنیا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرشتے اس سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اسے بہت اچھی خبریں ملتی ہیں۔ پھر روح اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس اچھی روح اور جسم کو خوش آمدید۔ جب اللہ کسی کو خوش آمدید کہتا ہے تو سب اس کا استقبال کرتے ہیں اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے، اسے جنت میں اس کی جگہ دکھاؤ اور وہ عزت اور نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ پھر فرشتے اسے زمین پر لے آتے ہیں تاکہ وہ اپنا جسم غسل ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن زندہ لوگ نہیں سن سکتے۔ فرشتے آسمان پر اس کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے لوگ زمین پر اس جسم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخر میں جسم دفن ہو جاتا ہے اور روح جسم اور کفن کے درمیان واپس آتی ہے۔
یہ واپسی اس طرح نہیں ہوتی جیسے دنیا میں روح جسم سے جڑی ہوئی تھی. یہ واپسی اس تعلق کا اشارہ نہیں کرتی جو روح کا اس دنیا میں جسم سے تھا. یہ وہ تعلق بھی نہیں ہے جو نیند کی حالت میں تھا، اور نہ ہی وہ تعلق ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آرام گاہ میں ہوتی ہے. یہ واپسی سوال و جواب کے لیے خاص واپسی ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. پھر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، 2 فرشتے منکر اور نکیر نیچے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے آگ کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، دیکھو اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی اور اللہ نے تمہاری جگہ آگ میں تبدیل کر دی ہوتی تو یہ تمہاری جگہ ہوتی. پھر وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہاں اپنی جگہ دیکھتا ہے. یہ دروازہ یوم حشر تک کھلا رہے گا. جنت کی کچھ مٹھاس اور خوشبو اس تک پہنچتی ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ سکون سے سوتا ہے گویا وہ جنت کے باغوں میں سے کسی ایک میں ہو. یہ کشادگی، روشنی اور ہریالی جس میں مومن اپنی موت کے وقت سے لے کر یوم حشر تک رہتا ہے. اگر کوئی زندہ انسان قبر کھولے تو اسے وہاں کوئی کشادگی، روشنی یا ہریالی نظر نہیں آئے گی. نہ ہی اسے کوئی کھلا دروازہ ملے گا جس سے وہ جنت دیکھ سکے. نہ وہ خوشی دیکھے گا، نہ عذاب. صرف مردہ شخص ہی ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے یہ سب زندہ لوگوں سے چھپا رکھا ہے. یہ بات سچ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جنات بھی ہمارے ساتھ زمین پر رہتے ہیں. وہ بولتے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کو مار رہے تھے پر کسی مسلمان نے انہیں نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے بیچ آتے تھے پر لوگ انہیں نہیں دیکھتے تھے. جب کوئی مرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے. اس وقت روح سے سورج جیسی روشنی اور اچھی خوشبو آتی ہے. روح فرشتوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے پر پاس کے کھڑے لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سون سکتے ہیں. روح سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اسے مار بھی پڑتی ہے، وہ چیختا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مرا پڑا ہوتا ہے اور گھر والے پاس ہوتے ہیں پر انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے کوئی سو رہا ہو اور خواب میں خوش ہو یا دکھی ہو پر پاس بیٹھے جاگنے والے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اللہ نے بے جان چیزوں کو بھی سمجھ دی ہے جس سے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہیں. پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کرتے ہیں، کنکر، پانی اور پودے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. صحابہ کرام کھانے کی چیزوں کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سنتے تھے. یہ اس لیے تھا کیونکہ صحابہ کے دل اتنے صاف اور شفاف تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ہماری دنیا کا حصہ ہیں لیکن ہم ان سے بالکل بے خبر ہیں. اس لیے ہمیں آخرت کی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. 2 جہانوں کے درمیان برزخ کی نعمت کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ملتی ہے جو شہادت کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو اللہ کی طرف سے 6 اچھی چیزیں ملتی ہیں. جیسے ہی اس کا خون بہایا جاتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے. اسے قبر کے عذاب سے بچایا جاتا ہے. اسے سب سے بڑے خوف سے امن دیا جاتا ہے. اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت اس دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. اس کو 72 حوریں عطا کری جاتی ہیں اور وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی جنگ میں مارا جاتا ہے تو اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے جو جنت کی ندیوں میں جاتے ہیں، ان کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں سنہری قندیلوں میں پناہ لیتے ہیں. جب وہ اپنے کھانے پینے کی مٹھاس اور اپنے بہترین استقبال کا تجربہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں، کاش ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو وہ کبھی جہاد ترک نہ کرتے اور نہ ہی اس کے بجائے دنیاوی جنگ کی باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان سے تمہاری یہ بات بیان کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون